بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، سہارنپور اور اس کے اطراف و اکناف سے تعلق رکھنے والے نوجوانان ملت، طالبان علوم نبوت، رات کا کافی عرصہ گزر چکا ہے. میں نے صدر محترم سے کہا کہ اگر کھڑے ہو کر گفتگو کی اجازت ہو تو تقریر جلدی ختم ہو جائے گی. کرسی پر بیٹھ کر کرتے ہیں تو لمبی ہوتی ہے، مگر صدر صاحب نے اجازت نہیں دی کہ بھئی آپ کو بیٹھ کر کرنا ہے، لیکن آپ گھبرائیں نہیں، اس کے باوجود بھی اختصار سے کام لیا جائے گا. سب سے پہلے میں اور آپ رب کریم کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا. ایمان اور اسلام اللہ کی جانب سے اپنی مخلوق میں اشرف الخلائق حضرت انسان کو ملنے والی انتہائی عظیم نعمت ہے، جس کی فضیلتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کثرت کے ساتھ بیان کیا کہ علماء نے فضائل ایمان کے نام سے 400 500 صفحے کی کتابیں نکالی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایمان کی فضیلت سے متعلق بے شمار روایتوں کو جمع کیا. حضرت مولانا مفتی نعیم صاحب، انہوں نے فضائل ایمان پر بہت شاندار اور جاندار کام کیا اور تقریباً 500-600 صفحے کی کتاب لکھی. اس وقت امت کو اس طرح کی کتابوں کو پڑھنے پڑھانے اور اس کے مضامین کو امت کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دینی تعلیم سے دوری کی وجہ سے امت کا بڑا طبقہ طوفان ارتداد کے کنارے پر کھڑا ہے. ایک طرف تو امت کا وہ طبقہ جو دیہاتوں میں قیام پذیر ہے، وہ اپنی کھیتی باڑی میں اور اپنی روزی روٹی میں مشغول ہونے کی وجہ سے اسے بہانہ بنا کر دین کو سیکھنے سے دور ہے. دوسری جانب امت کا وہ طبقہ جو شہروں میں رہتا ہے، وہ عصری تعلیم کا ایسا گرویدہ ہے کہ عصری تعلیم کے پیچھے اور اپنی تجارت کے خاطر اپنی سب سے بڑی اور سب سے قیمتی نعمت ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے دین کی بنیادی تعلیم تک کو سیکھنے سے غفلت کا شکار ہے. ظاہر سی بات ہے، جب آدمی کو یہی نہ پتا ہو کہ جو ایمان اسے ملا ہے اس کی قیمت کیا ہے، جس گھر میں اللہ نے اسے اسلام کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ اسلام کیا چیز ہے. اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں پتھر ہوتا ہے اور قیمتی پتھر ہوتا ہے، مگر وہی آدمی قیمتی پتھر کو اور بے قیمت پتھر میں تمیز کر سکتا ہے
جو آدمی اس میں مہارت رکھتا ہو، جس کو اس کا علم حاصل ہو، جس کو فارسی میں کہتے ہیں جوہری جوہر را میشنش، کہ جوہری ہوتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ پتھر کتنا قیمتی ہے، مگر جب اس کے پاس علم ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے جس کے پاس علم نہیں ہوگا وہ جوہر اور پتھر میں کوئی تمیز نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی جن لوگوں کے پاس علم دین نہیں ہوتا ہے وہ دین اسلام اور اس کے علاوہ دنیا کے دیگر ادیان میں کسی قسم کا کوئی فرق محسوس نہیں کرتے۔ اصلی تعلیم کے اداروں میں پڑھنے والا نوجوان یہ الحاد کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اسے ایسے مضامین پڑھائے جا رہے ہیں جن مضامین میں اسے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ انسان کو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، لہذا مذہب، دین اور ریلیجن کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ انسان جب بغیر دین کے زندگی گزارتا ہے تو وہ جانور سے بدتر زندگی ہوتی ہے۔ جب انسان کے پاس دین نہیں ہوتا ہے تو اسے زندگی جینے کا سلیقہ نہیں ہوتا ہے، اسے یہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اسے کس موقع پر کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ آج کی دنیا اگرچہ سائنس کے اعتبار سے یہ سمجھ رہی ہو کہ وہ معراج پر پہنچ گئی ہے، مگر اسی معراج کا تصور رکھنے والی دنیا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اخلاق کے اعتبار سے ایسی پستی کی شکار ہے کہ شاید روئے زمین پر اس سے زیادہ بدتر اخلاق کبھی نہیں دیکھے گئے ہوں گے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ صرف تعلیم یہ انسان کے اور انسانی معاشرے کی صلاح اور فلاح کے لیے کافی نہیں، بلکہ ایسی تعلیم انسانی معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے جو تعلیم انسان کو اپنے خالق اور مالک سے جوڑنے والی ہو، جو تعلیم انسان کو اپنے ساتھ رہنے والے دوسرے انسانوں کے حقوق کی تعلیم دیتی ہو، جو اسے یہ بتائے کہ آپ پر آپ کے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، جو اسے یہ بتائے کہ آپ پر آپ کے پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، جو اسے یہ بتائے کہ آپ پر آپ کے رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، جو اسے یہ بتائے کہ آپ پر اللہ کی مخلوق کے کیا حقوق ہیں۔ اسلام نے صرف انسانوں کے حقوق بتا کر چھٹی نہیں کی، بلکہ اسلام نے اللہ کی ہر قسم کی مخلوق کے حقوق کو بیان کیا کہ اگر آپ گھر میں جانور رکھتے ہو تو اس جانور کو کیسے رکھا جائے، اس جانور کو کھلانا پلانا یہ آپ پر ایسے ہی فرض اور واجب ہے جیسا کہ آپ پر اپنے گھر والوں کا نفقہ واجب ہوتا ہے۔ تو آخر دنیا میں اسلام سے زیادہ انسانیت والا کون سا دین ہو سکتا ہے؟ آج کی دنیا میں ایک نعرہ لگایا جاتا ہے کہ انسانیت پہلی اور بعد میں ساری چیزیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ دھوکہ اور مکر اور فریب ہے، اس لیے کہ جیسی انسانیت اسلام دنیا کو سکھاتا ہے ایسی انسانیت دنیا کا کوئی دستور، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کی کوئی تہذیب، دنیا کا کوئی تمدن انسان کو نہیں سکھا سکتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے باعث فخر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام سے وابستہ کیا ہے، ایک ایسی نعمت جس کی نہ دنیا میں کوئی قیمت ہو سکتی ہے نہ آخرت میں۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے اسلام ہمیں عطا کیا تو اسلام کی قیمت کیا ہے؟ کہا اسلام کی قیمت ہے اللہ کی رضامندی۔ اسلام کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی۔ دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی ہے۔ ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کی چیزیں ایک طرف ہو
اور ایمان ایک طرف ہو تب بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جب اللہ کے دربار میں کسی ایک انسان کو لا کر اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور اعمال کا وزن کرنے کے بعد جب اس کی برائی کا پلہ وزنی ہو جائے گا اور اس کی نیکی کا پلہ ہلکا ہو جائے گا، اور اسے یقین ہو جائے گا کہ اب اسے جہنم میں جانا ہے، تو ایک چھوٹی سی پرچی کو ڈال دیا جائے گا، اور اس چھوٹی سی پرچی کی وجہ سے اس کا وہ پلہ بھاری ہو جائے گا نیکی والا، اور اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ وہ کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی قیمت ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الایمان مفتاح الجنہ، کہ ایمان یہ جنت کی کنجی ہے، یہ کی آف پیراڈائز، جنت کی چابی ہے۔ جس کو ایمان ملا اسے اللہ نے جنت کی چابی دے دی کہ لو بھائی یہ ہے جنت کی چابی، اپنے پاس اس کو سنبھالو۔ اب اس کو کیسے سنبھالیں؟ آپ کہیں کہ ہم نے تو کہیں دیکھی نہیں جنت کی چابی۔ یہ دل میں ہوتی ہے۔ کہاں پر ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تصدیق بما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات کو لے کر آئے، ان تعلیمات کو دل کی گہرائیوں سے تسلیم کرنا، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، اپنے آپ کو اس کے خاطر کھپا دینا، اسے کہا جاتا ہے اسلام۔ یہ چابی یہ نظر نہیں آتی ہے، مگر اس کا ٹھکانہ انسانوں کا دل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان کے دل سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ یہی وہ دل ہے جس دل میں ایمان بھی رہتا ہے، اور یہی وہ دل ہے جس دل میں اللہ کی محبت جگہ پکڑتی ہے۔ اور جس دل میں اللہ کی محبت جگہ پکڑ جائے، اس دل سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے، چند سالوں پہلے، جدہ میں ہمارے ایک دوست تھے حاجی یوسف نور ولی، تو بڑی عمر کے تھے، کافی تقریباً 80 سال سے زیادہ عمر تھی۔ تو میں ان کے پاس ملاقات کرتا تھا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی حسن الندوی نور اللہ مرقدہ کے میزبانوں میں سے تھے۔ حضرت بھی ان کے یہاں پر ٹھہرا کرتے تھے، جب بھی عمرے کے لیے یا حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ تو ان کے یہاں پر ایک کتاب دیکھی میں نے، اس کتاب کا نام تھا الحب الخالد۔ تو میں نے چونکہ کتاب کو الٹنے کا شوق ہے کہ کہیں بھی کتاب دکھ جائے تو چین نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کو اٹھا کر دیکھ نہ لے۔ کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے یہ۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جب آپ بہت شدید بیمار ہو گئے تو کسی نے افواہ پھیلا دی کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے شاگرد تھے، ہم لوگ جلدی جلدی پہنچے کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم گئے تو دیکھا کہ حضرت تو کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے۔ تو حکیم کو بلایا گیا کہ بھئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، لہذا حضرت کا جائزہ لیا جائے۔ تو حکیم نے آ کر کہا کہ بھئی آپ کتاب نہیں پڑھ سکتے ہیں ایسی حالت کے اندر میں۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہی تو وہ بیماری ہے جس کا دنیا میں علاج ہی نہیں ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ یہی تو پڑھنے اور مطالعہ کرنے والی وہ بیماری ہے جس کا دنیا کے اندر میں کوئی علاج نہیں۔ کہا مجھ سے سب چھوٹ سکتا ہے مگر کتاب نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ اعز مکان فی الدنیا سرج صابحی وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ اور آج ہمارا معاشرہ اسی سے دور ہو چکا ہے۔ اسی لیے کہتا ہے کہ امت اقرأ لا تقرأ، کہ آج جس امت کے اوپر سب سے پہلی وحی پڑھنے والی نازل ہوئی اسی امت نے پڑھنا چھوڑ دیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا امت اقرأ لا بد ان تقرأ، امت اقرأ کو ضرور بھی ضرور پڑھنا چاہیے۔ دنیا میں اللہ کا دستور یہ ہے کہ جو قوم پڑھتی ہے، جو قوم مطالعہ کرتی ہے، جو قوم ریسرچ کا ذہن رکھتی ہے، اللہ انہیں دنیا کی سرداری عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اور جو قوم تعلیم اور اخلاق سے دور ہو جاتی ہے اس قوم کو اللہ دنیا کی قیادت اور سیادت سے محروم کر دیتے ہیں۔
ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر کیا ہوا کہ 100 سال ہوئے ہماری خلافت کے سقوط کو، آخر کیا ہوا 300 سال سے مسلمان اپنے عروج کو اور اپنی عزت کا متلاشی ہے مگر اسے نہیں مل پا رہی ہے۔ وہ اسی لیے نہیں مل پا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دنیا کو اپنا مطمع نظر بنا لیا، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے ایمان اور اسلام کے ساتھ اپنی والہانہ وابستگی کو ترک کر دیا، ہم دنیا کے پیچھے لگ گئے۔ اور دنیا کا دستور یہ ہے کہ جو اس کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اس سے دور بھاگتی ہے، اور جو اس سے منہ موڑتا ہے وہ اس کے پیچھے دوڑتی ہے۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب نواب صاحب آئے اور حضرت کو پیسے دینے لگے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں، لہذا آپ لے جائیں واپس۔ اس نے بہت اصرار کیا مگر حضرت نے لیا نہیں، تو اس نے کیا کیا، حضرت کی جوتیاں باہر پڑی تھی، ان جوتیوں کے اندر میں پیسے ڈال کر وہ چلا گیا۔ حضرت جب باہر آئے جوتیاں پہننے لگے تو پاؤں جانے لگے، کیا ہوا؟ خالی کیا تو اس میں شرفیاں اور پیسے تھے۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی دیکھو، اپنے شاگردوں کو بلایا، کہا ادھر آؤ، کہا جو دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے پاؤں میں آ کر گرتی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے دنیا اس سے دور بھاگتی رہتی ہے۔ تو اس لیے اس امت کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے، سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلام سے مکمل طور پر وابستہ کرنے کی، جس کا اعلان قرآن کرتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی ندوی نور اللہ مرقدہ، آپ ہمیشہ اس آیت کریمہ کو اکثر و بیشتر اپنے خطاب کے درمیان پڑھا کرتے تھے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ لہذا سب سے پہلی ضرورت ہماری یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، اپنی اولاد کو دین سکھائیں، اگر ہم دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو۔ اور دوسری ضرورت اپنے آپ کو علم سے وابستہ کرنے کی، اپنے آپ کو علم سے وابستہ کرنے کی۔ ابھی کسی صاحب نے کہا یہاں پر پروگرام میں کہ مسلمانوں نے علم کو تقسیم کیا، نہیں، مسلمانوں نے علم کو تقسیم نہیں کیا، علم کو تقسیم کر دیا ہے انگریزوں۔ کس نے تقسیم کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی علماء نے علم کو تقسیم کیا اور دین اور دنیا کی تفریق کی۔ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے تاریخ کا صحیح طرح سے مطالعہ نہیں کیا۔ اگر آپ تاریخ کا صحیح طرح سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تقسیم علم دین و دنیا کا ذمہ دار طبقہ علماء نہیں بلکہ ملعون انگریز ہے۔ اب آپ کہیں کہ آج تک تو ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ علماء نے علم دین کی تقسیم اور دنیا کی تقسیم کی، نہیں۔ 1833 میں جب لارڈ میکالے نے ہندوستان میں یہ اعلان کیا کہ میں یہاں پر ایسا نظام تعلیم، نصاب تعلیم اور ایسا کیریکولم اور ایسا سلیبس تیار کروں گا کہ 50 سال کے بعد ہندوستان میں کوئی بھی مسلمان باقی نہیں رہے گا اور سارے کے سارے نصرانی بن جائیں گے۔ تو اس موقع پر ہمارے علماء کی ایک جماعت نے بیٹھ کر سوچا کہ یہ ایک بہت بڑا طوفان ہے، ایک آندھی ہے جو ہمارے ایمان اور اسلام کو اٹھا کر لے جانا چاہتی ہے۔ تو آخر اس آندھی اور اس طوفان کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ تو انہوں نے ایک جماعت کو، صالحین کی ایک جماعت کو، اس لیے کہ یہ ہوتے ہوتے 1857 آ گیا اور 1857 میں پہلی جنگ آزادی میں شکست ہوئی، تو اس شکست کے بعد علماء نے یہ طے کیا کہ اب تو ہمیں اپنے بلبوتے پر کچھ کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور وہ حکومت تعلیم کا جس نظام کو رائج کیا ہوا تھا اس نظام میں دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں تھی۔ ایسا کہا جاتا ہے، مورخین نے لکھا ہے کہ صرف دہلی کے اندر میں 2000 مدرسے تھے جہاں پر تعلیم دی جاتی، ہر جگہ پر علم کے چرچے تھے۔ اسی لیے حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنے والد کی کتاب نزہۃ الخواطر کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جب تاتاریوں کا حملہ ہوا بغداد پر اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تو اس زمانے میں علماء کی بڑی تعداد ہندوستان کی طرف آئی۔ کیوں ہندوستان آئے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی دو وجہ۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہ اس لیے ہندوستان آئے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے مضبوط اگر کہیں پر کوئی مسلمان حکومت ہے وہ ہندوستان میں۔ اس وقت علاء الدین خلجی ہندوستان کے حاکم تھے۔ انہوں نے تاتاریوں کو 2 مرتبہ دہلی سے بھگایا۔ اپنے عروج کے زمانے میں تاتاریوں کو صرف ہندوستان میں شکست ہوئی، تو کہا کہ سب سے مضبوط اگر کوئی جگہ ہے مسلمانوں کے لیے تو وہ ہندوستان ہے۔ کہا ایک تو اس لیے آئے، اور کہا وہ محدثین، وہ فقہا، وہ لغویین اور بڑے بڑے بغداد جو علم کا مرکز تھا اس زمانے میں، وہاں سے یہ سارے لوگ اس لیے بھی آئے کہ ان کو معلوم تھا کہ ہندوستان میں علم کی قدر کی جاتی ہے اور علم دوست لوگ یہاں پر آباد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان علماء نے آ کر پھر اس ملک میں تعلیم کو ایسا رواج دیا کہ کوئی بستی میں، کوئی گھر میں، کوئی فرد ایسا باقی نہیں رہا جو علم اور فضل کے کمال تک نہ پہنچا ہوا ہوا۔ حضرت مولانا علی ندوی فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بنو بکر یہ بکریوں کے پالنے میں بڑا مشہور تھا، تو کہا کہ بنو بکر کی بکریوں کے اوپر جتنے بال ہیں ان بالوں سے زیادہ علماء کی تعداد ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ حضرت نے عربی میں پوری عبارت لکھی اس کے بارے میں۔ تو اس طریقے سے ہمیں بھی اپنے اسی روشن ماضی کو یاد کرنے کی، اسے پڑھنے کی اور اسی کی روشنی میں اپنے آپ کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ اب جب 1857 میں شکست ہوئی تو اب یہ طے ہوا کہ علماء کی ایک جماعت کو مکہ مکرمہ بھیج دیا جائے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی جیسے لوگ اس میں شامل تھے، اور وہ مکہ مکرمہ جا کر ہندوستان کے مسلمانوں اور ان کی اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کی حفاظت کے سلسلے میں اللہ سے رو رو کر دعا کریں۔ صرف یہی کام ان کا، ایک ہی کام۔ کیا کام ان کا؟ صرف باب کعبہ کے پاس، ملتزم کے پاس، حجر اسود اور ملتزم کے درمیان ہر جگہ جتنی بھی مقبولیت کی جگہ تھی ان ساری جگہوں پر صرف وہ دعا کریں۔ جب انہوں نے خوب دعائیں کی، اللہ کے سامنے خوب آنسو بہائے، تو اللہ کو رحم آیا کہ واقعتاً یہ بڑے مخلص بندے ہیں میرے، ان کی نسلوں میں ایمان کو زندہ رکھنا چاہیے، بلکہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرنا چاہیے جو پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فیصلہ کیا، اور پھر ہمارے دیوبند کے علاقے میں حاجی عابد صاحب، مولانا ذوالفقار صاحب، علامہ شبیر احمد عثمانی کے والد، اور حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، ان جیسے لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی اور کہا کہ بھائی ہمارے بچوں کو دین کیسے سکھائیں گے؟ کہا کہ ہمارے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ مدرسہ قائم کریں اور امت کے پاس سے روپیہ پیسہ جمع کر کر اس مدرسے کو چلانے کا انتظام کیا جائے۔ اس طرح سے یہ ہمارے مدرسے کا سلسلہ کیا ہوا؟ شروع ہوا۔ میں اصل آپ کو جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان مدرسوں کو اس زمانے میں 1866 میں پہلا مدرسہ جو قائم ہوا اسے کیوں قائم کیا گیا؟ کہ علماء نے دیکھا کہ اب امت کے مستقبل میں علماء کی ضرورت ہوگی اور علماء پیدا کرنے والے مدرسوں کو انگریزوں نے بند کر دیے ہیں، لہذا ہمیں اپنے بلبوتے پر اپنے دین کی بقا کے لیے ہمارے ان مدارس کو قائم کرنا چاہیے۔ ان مدارس کو قائم کیا تو سب سے پہلے دین اور دنیا کی تفریق یہ انگریز نے کی ہے، علماء نے نہیں کی ہے۔
علماء نے تو امت کے دین کو بچانے کے لیے مدارس کا قیام کیا. تو اس طریقے سے دین اور دنیا کی تفریق عمل میں آئی. ایک صاحب نے پی ایچ ڈی کیا ہے سر سید اور ہادی کا نظریہ فطرت کے عنوان سے. انٹرنیٹ پر بھی آپ کو اگر سرچ کریں گے تو وہ کتاب مل جائے گی. تقریباً 400-500 صفحے کی کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ انگریزوں نے ہمارے اس ملک میں اسکول کا نظام کیسے شروع کیا, سب سے پہلا اسکول کہاں ڈالا گیا, سب سے پہلا کالج کہاں ڈالا گیا, کس طریقے سے راجا رام موہن رائے کو استعمال کیا گیا, کس طریقے سے سر سید کو کھڑا کیا گیا, اور کس طریقے سے ان تمام چیزوں کی بنیادیں ڈالی گئی. یہ اپنے اندر ایک پوری تاریخ رکھتا ہے جسے ہمارے علماء کو تو کم سے کم جاننا چاہیے. بہرحال تو جب انہوں نے عصری تعلیم کے ادارے ایسے شروع کیے جہاں پر دین کو بے دخل کر دیا, تو پھر ہمارے علماء نے اپنے دین کو بچانے کے لیے ان اداروں کو کیا کیا, قائم کیا. تو ذمہ دار کون ہوئے, وہ ہوئے یا ہم ہوئے؟ وہ ذمہ دار ہوئے کہ انہوں نے کیوں یہ تفریق کی کہ دین کو تعلیم سے دور کر دیا, دین کو سیاست سے دور کر دیا, دین کو معاشرت سے دور کر دیا, دین کو زندگی کے ہر شعبے سے دور کر دیا, اور اس طرح سے دین کو پیش کرنے کی کوشش کی کہ مسجد میں آ کر نماز پڑھو اور نکل جاؤ, اس کے بعد تمہیں مسلمان رہنے کی ضرورت نہیں. جیسے انہوں نے عیسائیت کو ڈیمیج کیا اور عیسائیت کو ختم کیا. یہ صورتحال ہے کہ یورپ میں عیسائی لوگ اپنے چرچ بیچ رہے ہیں, اور اسے خرید کون رہا ہے؟ مسلمان. اور خرید کر اس میں مدرسہ بناتے ہیں, اس میں مکتب بناتے ہیں, اس میں مسجد بناتے ہیں. ہزاروں چرچ اب تک کے مسلمان خرید چکے ہیں. کوئی دن شاید خالی نہیں جاتا ہوگا کہ چرچ بک. تو کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ چرچ کیوں بک رہے ہیں آپ کے؟ چرچ سیدھا سیدھا بیچ رہے ہیں. کہا اس لیے بک رہے ہیں کہ ہمارے چرچوں میں سیٹرڈے سنڈے لوگ آتے تھے, اب وہ بھی آنا بند ہو گئے. اس لیے کہ الحاد اور بے دینی نے, کیونکہ عیسائیت کے دلوں کو اور دماغوں کو مطمئن نہیں کر سکی. تعلیم آئی تو دماغ اور روشن ہوئے ان کے اپنے زعم کے مطابق, لہذا ان کو وہ سمجھ میں رہے تو انہوں نے الحاد کا راستہ اختیار کیا. ابھی کل کی رپورٹ ہے کہ یورپ کے بہت سارے ملک ایسے ہیں جہاں پر 50% لوگ الحاد کا شکار ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ اس دنیا کو کسی نے نہیں بنایا, یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے, اور ایسے ہی دنیا کا نظام چل رہا ہے. کسی خالق اور مالک کو الیاذ باللہ ماننے کی ضرورت نہیں. ایسی سوچ اور فکر رکھتے ہیں. ابھی ان سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بڑھیا سے میں ملا تو اس بڑھیا سے میں نے پوچھا کہ تو نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو کہا میں نے اللہ کو پہچانا اس چکی سے جس چکی کو میں روزانہ چلاتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا اگر میں اس کو چلاتی ہوں تو چلتی ہے, اگر نہیں چلاتی ہوں تو نہیں چلتی ہے. میں سمجھ گئی کہ جب یہ چکی میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی دنیا کسی کے چلائے بغیر کیسے چل سکتی ہے؟ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بعض لوگ بعض بزرگوں کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ دعا کرتے تھے اللہم انا نسألک ایمان العجائز, اے اللہ اس بوڑھی کی طرح ایمان ہمیں عطا فرما کہ کیسے مضبوط ایمان تھا, کوئی بہت بڑی دلیل کی اس کو ضرورت نہیں پیش آئی. تو جب اسلام ہوتا ہے, جب دین ہوتا ہے, ایمان ہوتا ہے, تو انسان کی عقل روشن ہوتی ہے, انسان کا دل روشن ہوتا ہے, اور انسان کو اللہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. بہرحال تو میں بتا رہا تھا وہ کتاب میں نے دیکھی وہاں پر الحق الخالق, میں اس کو پڑھنے لگا, کافی دیر تک پڑھتا رہا. تو ہمارے دوست حاجی وہ شیخ یوسف نور ولی مجھے کہنے لگے عربی کے اندر میں قد اعجبک ھذا الکتاب, ایسا لگتا ہے آپ کو یہ کتاب بہت پسند آئی. تو میں نے کہا نعم اعجبنی جدا, جی ہاں مجھے بہت اچھی لگی یہ کتاب. لیکن چونکہ وہ بڑی عمر کے تھے, میرا دوسرا یا تیسرا سفر تھا بھی مدرسے کے کام کے لیے, 2005 یا 6 کی بات ہے, تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں ان کے پاس سے وہ کتاب مانگوں. لیکن وہ بھی کتاب کے دین دادا تھے, انہوں نے بھی ایسا نہیں سوچا کہ بھئی اس کو اچھی لگی تو دے دوں. لیکن اس دن سے میں اس کتاب کو تلاش کرتا رہتا تھا. ایک مرتبہ بھی حج میں گئے 2 سال پہلے, بلکہ اسی سال,
تو ایک جگہ پر ایسے ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پر کتابیں رکھی تھی، وہ دیکھنے تو وہی کتاب مجھے نظر آ گئی. تو میں نے وہ کتاب اٹھائی تو میزبان نے کہا کہ اس میں سے جو کتاب آپ کو چاہے وہ لے جائیں. میں نے کہا چلو 15 سال کے بعد ہی صحیح کتاب ملی تو مل تو گئی کتاب. تو اس کتاب کو میں نے پڑھنا شروع کیا، اس کا بھی ترجمہ بھی کر رہا ہوں میں. ہر آدمی کو اس طرح کی چیزوں کو اس زمانے میں پڑھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے اللہ کی محبت حقیقی کیا ہوتی ہے، امام غزالی، امام جلال الدین رومی اور ذوالنون مصری، جنید بغدادی اور ایسے جو ہمارے اکابرین گزرے ہیں، بایزید بستامی، حسن بصری، ایسے بڑے بڑے بزرگان دین، ان کے اقوال کی روشنی میں اللہ کی محبت کو سمجھانے کی کیا کی ہے، کوشش کی ہے. بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی محبت یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی محبت کے لیے سب سے پہلا دروازہ ایمان اور اسلام ہوتا ہے. جہاں ایمان اور اسلام نہیں وہاں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی ہے. اللہ کی محبت کے لیے اولین شرط ایمان اور اسلام کی نعمت سے مالا مال ہونا ہے. بہرحال اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ایمان اور اسلام سے ہمیں آراستہ اور پیراستہ کیا. اب آخر میں اپنے ہر خطاب کے اندر میں 2 واقعات اپنے مشاہدات بیان کرتا ہوں اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ ابھی 1 ہفتہ پہلے میرا مصر جانا ہوا. تو وہ مصر جہاں پر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو فتح کیا تھا، ان کو فاتح مصر کہا جاتا ہے. اس مصر کو پہلی مرتبہ جانا ہوا. جب میں مصر پہنچا اور مصر کا جائزہ لیا، مختصر سفر تھا 2-2.5 دن کا، تو 100% مسلمان. کتنے فیصد؟ 100%. اور اسلام کب پہنچا؟ 14ویں صدی ہجری، 13-14 صدی ہجری میں حضرت عمر کے ابتدائی دور میں اسلام وہاں پہنچ گئے. مگر آج وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ مسلمان تو ہے مگر اسلام نہیں ہے. مسلمان تو ہے مگر کیا نہیں ہے؟ اسلام نہیں ہے. یعنی وہاں پر مصر کی سرزمین پر، جس کو سرزمین کنعان کہا جاتا ہے، اس سرزمین پر کھڑا ہو کر میں بہت جستجو کے ساتھ اسلام کو تلاش کر رہا تھا کہ کہیں پر اسلام نظر آ جائے. مگر خال کہیں پر اسلام کی چھوٹی سی جھلک نظر آتی تھی، مگر اسلام نظر نہیں آ رہا ہے. میں پریشان کہ یہ کیا حال ہے. مجھے فوراً یاد آیا، کیونکہ جو آدمی تاریخ پڑھتا ہے، جس کو تاریخ سے دلچسپی ہوتی ہے، تو میں نے تاریخ مصر کی تاریخ پڑھی تھی. حضرت مولانا علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ نے کتابیں لکھی ہے ایھا العرب. اس کتاب میں آپ نے مصر اس زمانے سے 100 سال پہلے کے حالات لکھے. آپ نے کہا اسمعی یا مصر، اے مصر سن ذرا میں کیا کہنا چاہتا ہوں. تو ان چیزوں کو پڑھ کر رکھا تھا. آج اس سے زیادہ بدتر حالت ان کی دیکھی دینی اعتبار سے. تو مجھے اپنے علماء یاد آئے. میں نے 2 رکعت پڑھی، اللہ کا شکر ادا کیا اور ان لوگوں کے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آپ سوال کر سکتے ہیں کیا ہوا؟ تو اس لیے کہ ہمارے علماء نے اس ملک میں اسلام کو بچانے کے لیے جن تحریکات کو شروع کیا، ان تحریکات کی برکت سے میں اور آپ آج اس طرح سے مسلمان نظر آ رہے ہیں. وہ تحریکات کیا تھی؟ ہندوستان میں بھی انگریزوں نے یہ کوشش کی کہ اسلام کو جڑ موڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے. حجاز مقدس میں بھی یہ کوشش کی انہوں نے، مصر میں بھی کوشش کی انہوں نے، ترکی میں بھی کوشش کی انہوں نے. ان 4 جگہوں کو اپنی سازشوں کے مراکز بنائے. مگر سب سے زیادہ اور ہر جگہ پر تحریکیں کھڑی ہوئی جس نے اسلام کو باقی رکھنے کی کوشش کی. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ساری تحریکیں ناکام ہوئی، مگر سب سے زیادہ کامیابی اگر کسی تحریک کو ملی تو ان تحریکات کو ملی جن تحریکات نے بر صغیر ہندوستان کے اندر میں جنم لیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء نے ہر طبقے میں دین کو زندہ رکھنے کے لیے تحریکات شروع کی.
انہوں نے صرف سیاست کے راستے سے اسلام کو تقویت پہنچا کر اسلام کو زندہ رکھنے کی کوشش کی تو مصر میں بھی کامیاب نہیں ہو سکی. کامیاب حالانکہ بڑی قربانیاں دی وہاں کی تحریکات نے. حجاز مقدس میں بھی آج 100 سال کے بعد وہ مغربیت کی طرف جا رہے ہیں اور اپنے آپ کو ترقی کی طرف لے جاتے ہوئے اسلام سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے نصاب اور نظام سے جہاں پر کتاب اللہ کا نزول ہوا، جہاں پر پورا اسلام عملی صورت میں جس زمین نے دیکھا ہو، اسی روئے زمین سے نصاب سے قرآن اور حدیث کو نکالا جا رہا ہے اور ان کے لوگوں کو ماڈرن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیوں؟ کہا دنیا میں ترقی کرنی ہے اور ترقی کرنے کے لیے سب ضروری ہے. تو وہاں بھی کامیاب، حجاز مقدس میں بھی لوگ کامیاب نہیں ہو سکے جیسے ہونے چاہیے، ترکی میں بھی نہیں ہو سکے، مگر یہاں اس لیے کامیاب ہوئے کہ ہمارے علماء نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مدارس کو قائم کر کر یہ کوشش کی کہ امت کو دین سکھانے والے علماء پیدا کیے جائیں. اور یہ علماء قریہ قریہ، بستی بستی، شہر شہر، کوچہ کوچہ جا کر لوگوں کو دین سمجھائے، اپنی تقریر کے ذریعے سے، اب بچوں کو پڑھانے کے ذریعے سے، جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے یہ کام کرے. اس کے بعد دوسری تحریک ہمارے علماء نے شروع کی مکاتب اسلامیہ، کہ بھئی سارے بچے تو مدرسے میں آ نہیں پائیں گے، لہذا جو بچے دیہاتوں میں ہوتے ہیں، شہروں میں ہوتے ہیں، جو اصلی تعلیم حاصل کرتے ہیں یا جو تعلیم سے دور ہے، ان کو دین پر باقی رکھنے کے لیے بچپن میں دین سکھایا جائے. اس کے لیے مکاتب کا نظام شروع کیا. دینی تعلیم کے رسالے، تعلیم الاسلام، اسلامی تعلیم، بہت ساری کتابیں ہمارے علماء نے لکھی ان بچوں کے لیے. تو بچوں میں دین زندہ رہا. پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے بڑوں میں دین کو، کہ اگر کوئی چھٹک گیا ہو اور دین کو بچپن میں نہیں سیکھ سکا ہو تو اللہ نے دعوت و تبلیغ کے کام کو کھڑا کیا، جنہوں نے بڑوں میں، مردوں میں اور عورتوں میں دین کو زندہ رکھنے کی انتہائی مؤثر ترین کام انجام دیا. اور اللہ نے خانقاہی نظام کو اس ملک میں جاری کیا، جنہوں نے تزکیہ نفس اور خواص اور عوام کے دلوں کے اندر میں اسلام کو خوب اچھی طریقے سے، اللہ کے عشق کو، رسول اللہ کے عشق کو پلانے کی کوشش کی. ان تمام تحریکوں نے مل کر اسلام کو ایسا واقع رکھا کہ 100% مسلمان ہو کر اسلام کو نہیں بچا سکے، اور یہاں پر 80% غیروں میں بیچ میں رہ کر بھی مسلمان اپنے اسلام کو بچانے میں کامیاب ہو گیا. یہ اللہ کے دین کا معجزہ ہے. اللہ نے بتایا کہ اگر ہم اپنے دین کو بچانے پر آ جائے تو ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں، اگر ہم اپنے دین کو بچانے پر آ جائے ہمیں طاقت کی ضرورت نہیں، اگر ہم اپنے دین کو بچانے پر آ جائے ہمیں دولت کی ضرورت نہیں. بغیر اسباب کے بھی ہندوستان جیسے کمزور لوگوں کو، مسلمانوں سے بھی ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں. انہی مدارس میں پڑھنے والوں نے دنیا کے چپے چپے میں اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے میں اہم ترین رول ادا کیا ہے. اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ یہ آخری 3 صدیاں جو پوری مسلمان دنیا کے لیے زوال کی گھڑی ہے، مگر ہندوستان کا خیر القرون کہا جائے تو کم نہیں ہے. کہ یہاں پر ایسے ایسے علماء، محدثین، مفسرین پیدا ہوئے کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں غیروں کے بیچ میں رہ کر بھی اپنے دین کو بچانے میں کیا ہوئے؟ کامیاب ہوئے. اس لیے ہمیں ہمارے ان مدرسوں کی قدر ہونی چاہیے، ہمیں ہمارے ان مکاتب کی قدر ہونی چاہیے، ہمیں ہماری دعوت و تبلیغ اور خانقاہوں کی قدر ہونی چاہیے، اور ہر ایک کو محبت اور عظمت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ میری اور آپ کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی کامیابی کی ضامن ہے. خدا پاک کی قسم اگر یہ نہ ہوتے تو میں اور آپ کبھی بھی جنتی نہیں بن سکتے تھے. اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے. پتہ نہیں کفر اور ضلالت اور گمراہی کی کس وادی میں ہم بھٹک رہے ہوتے، نہ ہمارے چہروں پر داڑیاں ہوتی، نہ ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم اسلام کی غربت کو مصر میں دیکھ کر آئے ہیں، جہاں ائمہ ہے، علماء ہے، خطبہ ہے، سب ہے، مگر ان کے چہروں پر داڑیاں نہیں. کلین شیو کر کے امام صاحب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں، کلین شیو کر کے امام صاحب خطبہ دینے کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ کھڑے ہوتے ہیں.
آپ پہچان نہیں سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستوں، بزرگوں، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ ہم اپنی ان تحریکات کو کامیاب بنائیں، اور ساتھ ساتھ میں اب جو ضرورت ہے ہماری، وہ ایک ضرورت یہ ہے کہ ہمارے بڑی تعداد چونکہ عصری تعلیم کی طرف جا رہی ہے، لہذا مسلمانوں کو دینی ماحول میں عصری تعلیم کا انتظام کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اپ ڈیٹ ورژن ہے۔ 4 کام تھے، اس کے ساتھ یہ 5واں کام کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شامل کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماحول کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے اسکول، اپنے ادارے نہیں قائم کیے تو ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ غیروں کے اداروں میں پڑھنے جائیں گے۔ وہاں پر 90-95% وہ لوگ ہوں گے، ہمارے بچے کم ہوں گے، وہ ان کے ماحول میں رنگ جائیں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ارتداد سروں پر منڈلا رہا ہے۔ اب تو نصاب کے ذریعے سے بھی دیومالائی تہذیب کو ہمارے اوپر تھوپا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں اپنے اسکولوں کو قائم کرنا وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اگر ہم اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کو بچانا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی تو بیچارے 50 سال پہلے چیخ کر چلے گئے، مگر لوگوں نے نہیں سنا۔ ہمارے والد صاحب حضرت قاری صدیق صاحب باندوی نور اللہ مرقدہ، آپ نے 1989 میں ہمارے والد صاحب کو کہا کہ مولوی غلام ایک کام کرو، آپ عقل کوہ میں عصری تعلیم کے ادارے شروع کرو۔ تو والد صاحب نے کہا کہ حضرت مفتی لوگ فتوے چالو کر دیں گے کہ یہ نئی بدعت کہاں سے اٹھا کے لائے۔ تو والد صاحب نے جب یہ کہا تو قاری صدیق صاحب نے کہا کہ بھئی دیکھو، اکا دکا بمبئی اور ایسے بڑے شہروں میں کچھ ماں باپ مجھے ملے، وہ یہ قصہ سنا رہے تھے کہ ان کی بچی غیر کے ساتھ چلی گئی۔ میں نے پوچھا ان سے کیوں گئی؟ تو کہا بچی کالج میں پڑھتی تھی اور وہ عشق بازی میں مبتلا ہو کر چلی گئی۔ تو کہا اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایک طوفان ہے جو ہمارے سر پر آ رہا ہے، کہ اگر ہمارے ادارے نہیں ہوں گے، ہمارے بچے ان کے اداروں میں جائیں گے، وہ ارتداد کا شکار ہوں گے، کل قیامت کے دن اللہ کو ہمیں جواب دینا ہوگا۔ اس کا بہترین علاج یہ ہے کہ ہم اپنے دینی ماحول میں عصری تعلیم کے اداروں کو قائم کریں، تاکہ ہمارے بچے ہماری زیر تربیت علماء کی نگرانی میں آ کر عصری تعلیم کو حاصل کریں، ان کا ایمان اور اسلام بھی محفوظ رہے اور وہ عصری تعلیم سے بھی آراستہ ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا نوجوان انجینئر بننا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے، کلیکٹر بننا چاہیے، مگر ان سب سے پہلے وہ سچا اور پکا مسلمان ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ سچا اور پکا مسلمان ہونا چاہیے۔ لہذا ہمیں اپنے تعلیم عصری ادارے علماء کی نگرانی میں علماء کو ان چیزوں کو سمجھ کر اپنی نسلوں کے ایمان اور اسلام کو بچانے کے لیے اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو ہمارے نسلوں کے ایمان اور اسلام کی کوئی گارنٹی دی جا سکتی نہیں ہے۔